الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم ثم قالوا وما لنا فيه يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے اور اللہ جل شانہ نے جو انسان کے خالق اور مالک ہیں اس کی تمام ضروریات کو جو انسانوں کو ہو سکتی تھیں، جو ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ اللہ جل شانہ نے دین کے اندر رکھی ہیں۔ خوش ہونا، خوشی منانا یا جمع ہونا، مل کر کوئی خوشی منانا، یہ بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اس تقاضے کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے دن رکھے، اس کا طریقہ بتایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس کے فوائد اور ثمرات بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ثواب بھی رکھ دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک چیز ہے انسان کے بظاہر اس کی خوشی کی چیز ہے اور اس کو اس سے لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے یا اس کی کچھ جذبات کی تسکین ہوتی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کو فقط جذبات کی حد تک یا رسومات کی حد تک یا کسی تسکین کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ اس میں بھی عبادت کے پہلو کو شامل کر دیا۔ اور اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ مسلمانوں کی کوئی چیز بھی، کوئی شعبہ زندگی بھی، کوئی طریقہ زندگی بھی وہ اللہ جل شانہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی چیز باہر ہوتی تو اس عید کو باہر ہونا چاہیے تھا کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ایک تہوار ہے۔ اس موقع کے بھی احکامات، اس موقع کے بھی طریقے، اب مثلا ہم یہ نماز کے لیے آئے ہیں
کتنی سنتیں فجر کے بعد سے لے کر ابھی تک کی ہماری احادیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں. مثلا جو لوگ عادی ہوتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے، تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ اشراق کی نماز ہو جائے تو اشراق پڑھ کے پھر وہ آرام کرتے ہیں اگر کرنا ہو تو. اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے، وہ دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں، سب سے بہتر وہی ہے. تو اشراق پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں پابندی کے ساتھ، جن کو اس کی عادت ہوتی ہے، آج کا دن اشراق کا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہی نماز پڑھی ہے جو عید کی نماز ہے. اس میں ہماری عرب دنیا کا دستور بڑا اچھا ہے. ان کے ہاں عام طور پر لوگ ایک بڑی عرب دنیا کے ایک بڑے حصے کے اندر لوگ فجر کی نماز پر جب آتے ہیں تو عید کی تیاری کر کے آتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں، اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو جاتے ہیں. دوبارہ سے آنے کی بجائے فجر کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے انہوں نے. تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نفل نہیں پڑھے، اس لیے نماز کے بعد پھر عید کی نماز ہی ہے. احادیث میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے تشریف لائے گھر سے عیدگاہ تک آتے ہوئے، اور پھر دوسرے رستے سے واپس گئے. تو اب یہ سنت ہے، آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو جس گلی سے آئے ہیں کوشش کریں کہ واپسی کے اوپر رستہ بدل کر جائیں، تو اس سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا. اور اس دوران رستوں کے اندر تکبیریں، علماء نے لکھا ہے کہ رستہ بدلنے کے اندر کیا مصلحت ہو سکتی ہے کہ دو رستے کیوں استعمال کیے گئے ہیں. اصل میں انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس عمل کے یہ شجر و حجر اس کے گواہ بنتے ہیں. ہم اب آتے ہوئے آپ نے جو تکبیریں پڑھی رستے کے اندر، تو جن درختوں اور جن پتھروں سے اور جن چیزوں سے آپ گزر کر آئے ہیں یہ گواہ ہیں آپ کی. یہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے یا اللہ تیری تکبیر میرے سامنے کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ جل شانہ نے خود پسند فرمائے ہیں. کہا ہے کہ میری تکبیر، میری بڑائی اور میری بزرگی، میری توحید اور میری کبریائی اور میرا تقدس ان الفاظ کے اندر بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے الفاظ ہیں کہ ان الفاظ کے اندر میری توحید بیان کرو. تو جو اللہ جل شانہ کے سکھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان الفاظ کے اندر جب بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اس سے اونچے کلمات اور کیا ہو سکتے ہیں. تو جب انسان آتا ہے تو گویا رستے کے اندر ایک طرف سے آتے ہوئے لوگوں کو گواہ بناتا ہوا آ رہا ہے، شجر و حجر کو گواہ بناتا ہوا آ رہا ہے، اور واپسی کے اوپر ایک دوسرے رستے کے اوپر جاتے ہوئے اور اپنے ان گواہوں کی تعداد کے اندر اضافہ کرتا ہوا جا رہا ہے. اس دن میں اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ تکبیرات ہیں. ان دنوں کے اندر، ان 5 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک واجب کیے اللہ جل شانہ نے، اور بآواز بلند واجب کیا. ورنہ ذکر اذکار کے اندر اصل خفا ہے. اذکار جتنے بھی ہیں جو مسنون ہیں ان میں اکثریت وہ ہیں جو خفی ذکر ہے. اللہ جل شانہ کا نام آہستہ لیا جاتا ہے اور دل میں یا زبان سے، لیکن یہ وہ اذکار ہیں جو ان دنوں کے اندر ہمیں سکھائے گئے ہیں اور بتائے گئے ہیں، اور کہا گیا کہ ان کو بآواز بلند کہنا ہے اور ہر ایک نے کہنا ہے، چاہے وہ مقیم ہے یا وہ مسافر ہے، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرے، اونچا کرے اللہ جل شانہ کا نام، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرے. دیکھیں دنیا کے اندر تعلقات چاہے جیسے تعلق بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہر تعلق ایک تجدید مانگتا ہے. ہر تعلق کو تازہ کرنا کہ انسان کے اندر اس کی تازگی پیدا ہو. اگرچہ یہ ساری عبادات جو دن بھر کے اندر ہم کرتے ہیں یہ ایک تازگی خود بخود پیدا کرتی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز پر 5 دفعہ مسجد آتا ہے، یہ خود ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی تجدید اور تازگی ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو اپنی روٹین میں کرتے 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 عبادت انسان کی عادت بن جاتی ہے بسا اوقات. یعنی وہ ایک جس طرح ایک مشینی انداز کے اندر
ایک میکانکی طریقے کے ساتھ وہ اس عبادت کو کر رہا ہوتا ہے کہ مؤذن نے اذان دی تو اس کے دل کے اندر اس کے اعضاء و جوارح اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی مؤذن کی صدا اس کے کان کے اندر پڑی یہ مسجد کی طرف چل پڑا. لیکن جب روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز بتائی جاتی ہے اور عام معمول سے ہٹ کر جب انسانوں کو چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کی خود بخود توجہ ہوتی ہے اس جانب کہ یہ اس تعلق کی تجدید ہے. جس طرح آپ دیکھیں ہم لوگ تکبیرات تشریق نماز کے بعد پڑھتے ہیں, چونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے اور عام نمازوں میں یہ نہیں ہوتی, اور پورے سال کے 360 دنوں کے اندر 355 دنوں میں یہ انہی 5 دنوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں, اس لیے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ انسان بھول جاتا ہے. جماعت کی نماز میں اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ لمبی صف ہوتی ہے, کئی صفیں ہوتی ہیں, کسی نہ کسی کو یاد ہوتا ہے تو وہ اونچی آواز کے اندر پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر ان دنوں کے اندر آپ کی جماعت فوت ہو جائے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا تکبیرات تشریق یاد رکھنا بڑا مشکل کام, عام طور پر لوگوں سے بھول جاتی ہیں اس لیے کہ معمول نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے خلاف معمول ہمارے اوپر یہ چیزیں اس لیے واجب کی ہیں اور اس لیے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کریں. اور یہ اسی طرح قربانی کی عبادت سال کے اندر ایک دفعہ آتی ہے اور پورے عالم اسلام کے اندر ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر اور اللہ کے لیے خون بہاتے ہیں. اور کل میں نے جمعے کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ در حقیقت انسان کی اپنی جان کا فدیہ ہے قربانی, کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے عوض میں دی گئی تھی. جب انہوں نے اسماعیل کی قربانی کا حکم ان کو ہوا اور وہ اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے لگے, اس وقت اسماعیل کی بجائے اللہ جل شانہ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا جو جبرائیل لے کر آئے اور جس کو انہوں نے ذبح کیا. تو جیسے کہ یہ اسماعیل کے نفس کا فدیہ یا اس کا بدلہ تھا, ایسے ہی ہر انسان بھی قربانی کرتے ہوئے گویا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک یہ خاموش معاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور عہد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری کبریائی کا اور تیری بڑائی کا اور تیری توحید کا اور تیری خالقیت و مالکیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تیرے حکم کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں, لیکن چونکہ مجھے اپنی جان اپنے آپ کو اس طریقے کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت نہیں, تو میری جان کے بدلے کے اندر ایک دوسری جان پیش, اس کے اندر انسان اس کو پیش کرتا ہے. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اچھا, ابھی ہم نے رمضان شریف کے اندر دیکھا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو تقوی کے ساتھ جوڑا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو ادھر تقوی پیدا ہوا رمضان کے اندر روزے کو صحیح طریقے کے ساتھ رکھنے سے اور رمضان کی روح اور اس کے مقاصد اور اس کے فلسفے پر عمل کرنے سے. انسان کو جو دولت تقوی ہے وہ رمضان میں حاصل ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں تو ترتیب کے اندر ذوالحجہ رمضان کے بعد ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت یعنی قربانی کے جانوروں کی یہ چیز اللہ کو نہیں پہنچتی, ولکن ینالہ التقوی منکم, اس کو تقوی پہنچتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, دیکھیں اللہ جل شانہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اخلاص پہنچتا ہے. یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص پہنچتا ہے تمہارا, فقط اخلاص نہیں کہا, تقوی کہا ہے. اور تقوی کسی ایک کیفیت کا نام نہیں ہے, تقوی ایک طرز زندگی کا نام ہے. اخلاص تو ایک کیفیت کا نام ہے. اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ کوئی عمل کر رہے ہو اس عمل کے لیے آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو, آپ کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو, مخلوق کا شائبہ بھی نہ ہو, یہ اخلاص کہلاتا ہے. تو اخلاص ایک کیفیت ہے جو آتی جاتی ہے, جو بعض اوقات بعض اعمال میں ہوتی ہے اور بعض اعمال میں نہیں ہوتی. کسی عمل کے شروع کے اندر ہوتی ہے اور کسی عمل کے درمیان میں بگڑ جاتی ہے. ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفل پڑھتا ہوں یا تہجد پڑھتا ہوں, لیکن جب کوئی مجھے نفل یا تہجد پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتی ہے یہ بات دل کے اندر. تو پوچھ رہے تھے کہ یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہے کہیں؟
حالانکہ میں نے جب شروع کی تھی، میں آیا تھا اور پڑھنے کے لیے، تو میرے دل میں بالقطعاً کسی مخلوق کا خیال نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلے کہ مخلوق میں سے کسی نے، یا میں ایسے بعض اور نیک کام ایسے کرتا ہوں کہ حالانکہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور بڑی خاموشی کے ساتھ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو شریعت کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس کو ہی پتہ چل گیا۔ تو یہ کیا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص جو ہے یہ کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے، بعض اعمال کے شروع میں ہوتی ہے لیکن درمیان کے اندر خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، ابتدا پر نہیں ہے کہ خاتمے تک عمل کو انسان محفوظ رکھ سکا یا نہیں رکھ سکا۔ شیطان ایک تو عمل کرنے نہیں دیتا، عمل جب انسان کرتا ہے تو دوران عمل بھی اس کی نیت خراب کرتا ہے، اور دوران عمل بھی اگر ایک انسان اپنی نیت کی اور اخلاص کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بسا اوقات عمل کے بعد بھی اس عمل کو خراب کر دیتا ہے۔ حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کا کوئی مہمان آیا تو نواب صاحب نے مہمان سے کہا، مہمان کے لیے کو نماز پڑھنی تھی، تو نوکر کو آواز دی، کہنے لگے کہ ارے نوکر کو کہا کہ بھائی وہ جو ہم 5ویں حج سے واپسی کے اوپر جو مصلی لے کر آئے تھے اس مصلی کو بچھا دو ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ ایک جملے کے اندر 5 حج فارغ کر دیے اپنے، کہ کہا کہ 5ویں حج سے واپسی کے اوپر، تو اگر نیت واقعی یہ ہو، بسا اوقات نیت نہیں ہوتی، اگر نیت یہی ہو کہ مہمان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے 5 حج کیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس حج کا وہ تو اللہ کے لیے نہ رہا ہے، حالانکہ جس زمانے میں کیے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوں، لیکن اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کو موت تک کھینچ لے جانا یہ اصل کامیابی ہے، اور اس سے پہلے شیطان اس کو ضائع کرنے کے در پہ۔ والدین کے ساتھ بعض اوقات انسان انتہائی حسن سلوک کرتا ہے اور بڑا بہترین طریقے کے ساتھ اس کا ایک سلوک ہوتا ہے اپنے والدین ماں و باپ کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات شیطان اس کے کسی ایک موقع کے اوپر شیطان اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے، کبھی وہ بلا وجہ بھڑک جاتا ہے، بلا وجہ اس کے اندر ایک طیش آ جاتا ہے، اور اس کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو والدین کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور بسا اوقات وہ بہت لمبی چوڑی خدمت کے اوپر پانی پھیر دیتے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں صرف اخلاص کا مطالبہ نہیں کیا قربانی کے اندر کہ تم جب قربانی کرو تو تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، میرے لیے کرو، یہ صرف نہیں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اخلاص ایک کیفیت کا نام ہے اور تقویٰ ایک طرز زندگی ہے۔ اللہ نے کہا ہے مجھے تقویٰ پہنچتا ہے، کیا مطلب کہ یہ قربانی صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نام پر خون بہا کر اور اللہ کے لیے غریبوں کو گوشت تقسیم کر کے تم فارغ ہو گئے، یہ ایک طرز زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے، اور پورا ماحول اس کے لیے وہ بنایا جاتا ہے قربانی کے دنوں کا۔ یہاں صرف یہ عبادت نہیں ہے بلکہ 9 ذی الحجہ سے جو آپ اللہ جل شانہ کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں، اور نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، یہ کس بات کا اعلان ہے؟ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور میری زندگی تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرے گی۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر منٹ اور سیکنڈ اور ہر کام تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کروں گا۔ یہ وہ عہد ہے جو انسان بار بار اللہ جل شانہ سے کر رہا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی خاردار رستوں کے اوپر چلے ہو، کبھی کانٹوں والے رستے پر چلے ہو؟ ان کا ہاں چلو۔ کہا اگر تم نے کوئی ایسا ریشمی لباس، یعنی ایسا لباس پہنا ہو کہ جو بالکل کانٹا لگنے سے تار تار ہو جاتا ہے، اگر تم کسی ایسے لباس کے اندر ہو اور رستہ انتہائی خاردار ہے، اور نفس سے اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اور اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ کہ انسان کو وساوس شیطان کے بھی آتے ہیں، انسان کو اس کا نفس بہت ساری چیزوں کی طرف، بہت سارے تعیشات کی طرف، بہت ساری خواہشات کی طرف، بہت ساری شہوات کی طرف اس کا نفس اس کو مائل کرتا ہے، کیونکہ نفس انسانی میں اللہ جل شانہ نے یہ اس کی طبیعت اور اس کا مادہ رکھا ہے کہ اس کا رجحان خواہشات کی طرف آتا ہے۔
حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت کو اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہے جو چیزیں نفس انسانی پر شاق ہے. جنت ان چیزوں کے پیچھے ہے جو چیزیں انسانی نفس کے لیے مشکل ہیں. مشکل کیوں نہیں ہے؟ آخر آپ دیکھیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، الا یہ کہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو سال ہر سال ایک مشق کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے اس وقت میں سونا محال ہے اور ناممکن ہے اور ہو نہیں سکتا ان سے. لیکن عام طور پر جب تک نفس کا اس قدر تزکیہ نہ ہو چکا ہو کہ وہ بالکل نفس مطمئنہ بن چکا ہو، اس وقت تک اس کے لیے فجر کے اندر اٹھنا مشکل ہے، پیسے خرچ کرنا نفس کے لیے مشکل ہے، اور اپنے جسم کو کسی بھی مشقت میں ڈالنا، اپنے کام کاج چھوڑ کے دن میں 5 وقت اللہ کے منادی کی پکار کے اوپر مسجد میں آنا مشکل ہے. یہ سارے وہ مشکل کام ہے جس کے پیچھے اللہ جل شانہ نے جنت رکھی ہے. انسانیت کی خدمت مشکل ہے، اپنی خدمت تو آسان ہے، لوگوں کی خدمت کرنا بڑی مشکل ہے. والدین کی خدمت کرنے میں انسان کو بسا اوقات مشکل پیش آتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں خواہشات جو ہیں، شہوات جو ہیں، یہ جہنم کو اللہ جل شانہ نے اس کے پیچھے رکھا کہ جب انسان کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو شہوات پیدا ہوتی ہیں، نفسانی جتنے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، وہ اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہیں. تو قربانی کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارا تقویٰ، مطلب تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ عہد کرو گے اس نیت کے ساتھ. باہر اگر بارش ہو رہی ہے تو اوپر تشریف لے جا سکتے ہیں، اوپر برآمدے کے اندر پہلی اس میں بھی جگہ ہے اور اوپر بھی. اس کے لیے ہمیں اس موقع کے اوپر اس کے پیغام کو سمجھ کر اللہ جل شانہ کے ساتھ دل کے اندر اپنی بندگی کو تازہ کرنا چاہیے. تھوڑے ہم 5-10 منٹ اوپر اس سے جا رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، بارش ہونے کی وجہ سے تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، 4-5 منٹ اوپر. تو ہمیں اس بات کو دل میں اللہ کے ساتھ تازہ کرنا چاہیے اور کہتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اسلام نام ہی اس تسلیم کا ہے کہ انسان بار بار اس بات کی یاد دہانی اور یقین دہانی اپنے آپ کو بھی کراتا رہے اور اللہ جل شانہ کے سامنے بھی کہتا رہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے، تیرے تمام احکامات کے سامنے میں سر تسلیم خم ہوں، اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے اس کو تو معاف فرما دے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اعترافی مجرم ہے. یہ وہ بندہ ہے جس سے پھر کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو یہ اس پر شرمسار اور نادم ہے. اس کا معاملہ اللہ جل شانہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ قیامت کے دن جب اس کے سامنے سارے معاملات آئیں گے. لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس معاہدے کی تجدید نہ کرے اور کسی وقت کے اندر بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ بسا اوقات بوسیدگی کا شکار ہو جاتی ہے. ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ انسان کے کام کا آخر کے اندر نہیں رہتا. یہ جو ہم لوگ صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، یہ مطلب کیا ہے اس کا مطلب ضروری نہیں کلمے کے الفاظ ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان کی ایسی اچانک موت آتی ہے کلمے کے الفاظ لفظ تلفظ کرنے کا موقع نہیں ملتا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے تو حالت ایمان میں جائے. آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا، صبح و شام ان کے منہ پر یہی دعا ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے. تو اس ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے، اس ایمان کی کیفیات کو تازہ رکھنے کے لیے یہ دن دیے جاتے ہیں، یہ موقع دیے جاتے ہیں. رمضان ہو، ذوالحجہ ہو، حج ہو، قربانی ہو، ایام تشریق ہیں، تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکار اور صدائیں ہیں. یہ اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے ہم کو دی ہیں. قربانی کے بارے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں. کوئی مجھے نماز سے پہلے کسی نے بتایا کہ جہاں پر جن جگہوں میں شہروں کے اندر جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہو سکتی. جن دیہاتوں کے اندر نماز عید نہیں ہوتی، یعنی وہاں نماز، آپ کو پتہ ہے جمعہ اور عید کا حکم یہ ہے کہ یہ بادیہ کے لیے یعنی بالکل دیہات کے لیے نہیں ہے، اس کی اپنی شرائط ہے. تو جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر قربانی نماز عید کے بعد ہے. اور اگر دیہات کے اندر کوئی رہتا ہے کہ وہاں پر جمعہ اور عیدین نہیں ہوتے تو وہاں پر فجر کی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی قربانی کے پیسے بھیجتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے ان کے رشتہ دار قربانی کرتے ہیں.
تو یاد رکھیں کہ اس جس کی طرف سے پیسے بھیجے گئے ہیں اور یعنی جس کی قربانی ہے اور جہاں پر قربانی ہو رہی ہے، دونوں جگہ کے اوپر عید کا ہونا ضروری ہے. دونوں، مثلا کل سعودی عرب میں عید تھی مثال کے طور پر، تو اگر کسی بندے نے وہاں سے کہا ہو کہ میری قربانی کر دیں، یہاں کسی نے سوچا کہ ان کی عید تو چونکہ کل ہے تو ان کی قربانی کل کر دی اس نے یہاں پر، تو یہ نہیں ہوگا. اس کی قربانی یہاں پر ہوگی. اور اب ہمارے پاس 3 دن تک قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا جو تیسرا دن ہوگا وہ ان کا چوتھا دن ہوگا، تو اس دن بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے اندر یہاں تو ہے وہاں نہیں ہے، اور ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے. تو 2 دن کے اندر ہو سکے گی، آج اور کل کے. تو اس کی احتیاط کریں. مجھے کسی نے آج ہی بتایا کہ ان کو کسی لوگوں نے پیسے بھیجے اور انہوں نے جو قربانی ایسے وقت میں کر دی کہ یہاں تو عید تھی وہاں عید نہیں تھی، تو لوگوں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے. نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے. آپ اس کے لیے نیت وہی کریں گے جیسے نفل نماز کی نیت کی، جیسے دیگر نمازوں کی نیت ہوتی ہے، نفل کی نہیں، یہ واجب ہے. تو آپ کہیں گے کہ 2 رکعت نماز عید واجب بما 6 زائد تکبیروں کے. اس نماز کی جو خصوصیت ہے اس میں 6 زائد تکبیریں، باقی نیت ویسے ہی ہے جیسے آپ باقی نمازوں ہی کرتے ہیں. یہ جو 6 زائد تکبیریں ان میں سے 3 پہلی رکعت کے اندر ہے، 3 دوسری رکعت کے اندر ہے. امام اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لے گا پھر وہ ثنا پڑھے گا اور آپ بھی ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، یہ وہ زائد تکبیریں ہیں. اور تیسری تکبیر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے جائیں تیسری تکبیر پر، کیونکہ تکبیر تحریمہ پہلے ہو چکی ہے. یہ تینوں کی تینوں عید والی ہیں. تو تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، سورت فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت پڑھی جائے گی، رکعت پوری ہوگی. دوسری رکعت کے اندر جس طرح رکعت پڑھی جاتی ہے پڑھی جائے گی. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات زائد ہوں گی اور چوتھی تکبیر کے اوپر رکوع ہوگا. اب یہ آپ فرق بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر تیسری تکبیر کے اوپر ہاتھ بندھیں گے اور دوسری رکعت کے اندر چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں جایا جائے گا. باقی اگر اس کے اندر ہم سے بعض اوقات سال میں چونکہ نمازیں 2 ہی دفعہ آتی ہیں تو پڑھانے والے بھی بعض اوقات اس کے اندر بھول جاتے ہیں. تو اگر بھول جائے کوئی تو اس کے اندر سجدہ سہو نہیں ہے. اس کے اندر نماز یہ چونکہ اس میں عموم بلوہ ہے، لوگ زیادہ ہیں اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس طریقے کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد اس میں دونوں طریقے رائج ہیں، لیکن اصل زیادہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ دعا نماز کے بعد کر لی جائے. نماز کے بعد دعا ہو، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم کریں گے. نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ تشریف رکھیں، بیٹھے رہیں نماز کی دعا کے بعد بھی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ خطبہ ہوگا. خطبہ پڑھ گئی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اب اپنی صفیں درست فرما لیں.